السلام علیکم کیوٹیز، کیسے ہیں آپ سب؟ میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ جہاں ہوں گی خیریت سے ہوں گی اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گی۔ سب سے پہلے تو معذرت اس بات پر کہ آپ کو کہانی ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اب اس کی میں وضاحت بھی دے دوں اگر اجازت ہو تو۔ دراصل ابھی کہانی میں کرداروں کا تعارف اور درمیان میں سے چند ٹکڑے آپ کو دکھائے ہیں، سنائے جا رہے ہیں، لیکن آج کے ایپیسوڈ سے کہانی کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا۔ کہانی ماضی سے شروع ہوگی تبھی تو سمجھ میں آئے گی نا۔ اور یقین مانیے جو یہ کہانی آگے بڑھے گی، سسپینس اور تجسس، ایموشنز، رومانس، تھرلز، ایکسائٹمنٹ بڑھتی جائے گی۔ سو پلیز میرے ساتھ اس جرنی میں بنے رہیے اور میرا ساتھ دیجیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی سن کر کبھی بھی مایوسی نہیں ہوگی۔ تو چلیں ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ بوسٹن کے معزز اور خاموش علاقے بروکلن میں درختوں سے گھری ایک پرشکوہ گلی کے آخر میں واقع ہے سفید اینٹوں سے بنا وہ گھر، جس کی بالکنی پر بیلیں جھولتی ہیں اور گیٹ پر سنہری تختی چمک رہی ہے۔ ہان ریزیڈنسی۔ یہ وہی گھر ہے جو دانش خانزادہ نے اپنی محنت، عقل اور خاندانی وقار سے بنایا ہے۔ وہ اب نہیں رہے مگر ان کی شخصیت اس گھر کی ہر اینٹ میں سانس لیتی ہے۔ صبح کی ہلکی دھوپ جب درختوں سے چھن کر لان میں پڑتی ہے تو وہاں کی خاموشی میں بس پرندوں کی چہچہاہٹ سنائی دیتی ہے۔ لان کے بیچوں بیچ وہی پرانی لکڑی کے بینچ رکھی ہے جہاں کبھی دانش خانزادہ اپنی بیٹی حور خانزادہ کے ساتھ چائے پیتے تھے، اس کے خواب سنتے اور مسکراتے ہوئے کہتے تھے، میری بیٹی روشنی بنے گی، اندھیرا نہیں۔ اب وہ بینچ بالکل خالی ہے مگر حور اکثر وہاں بیٹھ کر اپنے والد سے باتیں کرتی ہے جیسے کہ وہ بالکل ان کے سامنے ہی بیٹھے ہوں۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک بلند و بالا ہال ہے، قالین نرم اور قیمتی، دیواروں پر نور پور حویلی کے بڑے بڑے فریمز، ایک دیوار پر دانش خانزادہ کی تصویر، مسکراتی آنکھیں اور وقار بھرا چہرہ۔ مہوش خانم اس گھر کی اصل روح ان کے ساتھ کھڑی، ان کے چہرے پر پرسکون اور آنکھوں میں اداسی کی ایک ہلکی سی تہ تھی۔ وہ صبح فجر کے وقت خود گھر کا معائنہ کرتی، ملازموں سے باتیں کرتی اور پھر کچن میں جا کر امینہ خانم کے ساتھ چائے بنواتی۔ ان کے انداز میں روایت، نفاست اور خاندان کا رعب دونوں چھلکتے تھے۔ امینہ خانم خان خاندان کے ساتھ نور پور سے ہی آئی تھیں، جن کی عمر 50 کے قریب ہے، مگر وفاداری محبت میں آج بھی وہ وہی نرم دل عورت ہیں۔ وہ حور کے لیے ماں جیسی ہیں، کبھی ڈانٹتی ہیں، کبھی گلے لگاتی ہیں۔ ان کا بولنے کا لہجہ خالص دیسی ہے جس میں گاؤں کی مٹھاس گھلی ہوئی ہوتی ہے۔ آریان خانزادہ خاندان کا اکلوتا بیٹا 20 کے عشرے میں ہے، خاموش مگر مضبوط، بالکل اپنے والد کی طرح۔ وہ فیملی بزنس دیکھتا ہے اور اپنی ماں اور بہن کا سہارا ہے۔ حور کے لیے وہ ایک بھائی ہی نہیں بلکہ سایہ ہے، ہر فیصلے میں، ہر قدم پر۔ حور خانزادہ ہارورڈ یونیورسٹی کی طالبہ، لیکن مزاج میں وہی خاندانی وقار اور خود اعتمادی جھلکتی ہے۔ اوپر والی منزل پر اس کا کمرہ ہے، دیواروں پر کتابوں کی شیلف، ایک میز پر قرآن اور سامنے والد کی تصویر۔ گھر میں 4 نوکر چاکر بھی ہیں، ایک مالی جو لان کا خیال رکھتا ہے، ایک ڈرائیور جو آریان کے ساتھ بزنس میٹنگز پر جاتا ہے، ایک خانسامہ جو پاکستانی ذائقے کے کھانے بناتا ہے، ایک صفائی والی عورت جو ہر روز صبح گھر کو صاف ستھرا اور خوشبودار بناتی ہے۔ شام کے وقت پورا گھر ایک الگ فضا میں ڈوب جاتا ہے، خوشبو، خاموشی اور یادوں کی سرگوشیاں۔ لان میں روشنیوں کی لڑی جگمگاتی ہے اور مہوش خانم لان کے ایک کونے میں کھڑی آسمان کی طرف دیکھتی ہیں جیسے وہ آج بھی اپنے دانش سے بات کر رہی ہوں۔ تم چلے گئے مگر یہ گھر اب بھی تمہاری سانسوں سے آباد ہے دانش۔ رات کے 3 بج رہے تھے، پورا محل نما گھر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا، بس بڑی گھڑی کی ٹک ٹک اور سرد ہوا کی سرسراہٹ تھی۔ حور خانزادہ اپنے بیڈ پر لیٹی تھی، نیند جیسے آنکھوں سے روٹھ گئی ہو۔ اگر تم قریب جا کر دیکھو گے تو لگے گا کہ وہ سو رہی ہے، مگر نہیں، اس کی پلکوں کے کناروں پر آنسوؤں کی خفیف سے نشان ابھی بھی چمک رہے ہیں۔ وہ سوتے میں بھی ہچکیاں لے رہی ہے جیسے دل کے اندر کوئی بھولا ہوا زخم پھر سے جاگ اٹھا ہو۔ اس کے تھوڑا اور قریب جا کر دیکھو گے تو اس کے سفید گلاب جیسے گالوں پر وہ مٹے مٹے آنسو چاندنی میں اب بھی چمک رہے ہوں گے، جنہیں شاید اس نے خود بھی محسوس نہ کیا ہو۔ اچانک کمرے کا دروازہ ہلکا سا چرچرا کر کھلا تھا۔ دروازے کی اوٹ میں وہی ظالم خانزادہ کھڑا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ دل کی کیفیت بہت عجیب ہو رہی تھی۔ وہ اس ہستی کو دکھ دے چکا تھا جسے وہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا تھا، جو بچپن کی محبت تھی اس کی۔ پھر آخر ایسا کیا ہوا تھا جو اسے یہ سب کرنے پر مجبور کر رہا تھا؟ وہ اس ہستی کا بھی حکم نہیں ٹال سکتا تھا جس نے یہ ظلم کرنے کا حکم دیا تھا۔ آخر کیا مل رہا تھا اسے اس نازک سی لڑکی کو اذیت دے کر؟ یہ ایسے سوال تھے جن کا جواب اگر کسی دن وہ مانگ بیٹھی تو کیا وہ سر اٹھا سکے گا؟
وہ بہتی آنکھوں کے ساتھ اس کی طرف بڑھتے اس کے قریب بیٹھ کر اسے نم نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ حور، میں بہت مجبور ہو گیا ہوں، میں جانتا ہوں کہ میں یہ سب کچھ غلط کر رہا ہوں، لیکن مجھے امید ہے کہ تم مجھے معاف کر دو گی اور مجھے سمجھو گی۔ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتے گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ وہ نیند میں کسمسائی اور ایک بہت گہری ہچکی لی تھی۔ ارحم خان زادہ اس کی تکلیف اپنے سینے میں اترتی ہوئی محسوس کر رہا تھا، لیکن اسے ابھی بے حسی کی انتہا کرنی تھی۔ نہیں ارحم، نہیں، میں ایسی نہیں ہوں۔ وہ اس کے پاس اٹھتے دروازے کی جانب بڑھنے لگا تھا کہ اس کی آواز سنتے وہ ساکت ہوا تھا۔ وہ تیزی سے اس کے پاس آتے، اس کے پاس بیٹھتے، اس کے چہرے سے بال پیچھے کرتے، اس کے گال پر لب رکھتے ہوئے درد کی انتہا پر بولا تھا، مجھ سے اتنی محبت مت کرو حور، میں اس محبت کے قابل نہیں ہوں۔ مجھ سے نفرت کرو حور، اتنی کہ تم میرے منہ کو تھپڑوں سے لال کر دو تو تب بھی تمہاری نفرت اور غصہ کبھی ختم نہ ہو۔ تم اس محل میں رہنے والی شہزادی ہو اور میں تمہیں لے جا کر ان سنگ دل لوگوں میں کیسے رکھوں جو تمہیں صرف اس لیے حویلی لے جانا چاہتے ہیں تاکہ تم سے میرے بابا اور بھائی کے مرڈر کا حساب دے سکو۔ وہ اس کے لمس، اس کی مردانہ مہک کو اپنے آس پاس محسوس کرتے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھول گئی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا، پل میں چہرے کی کیفیت بدلی تھی۔ جس چہرے پر تھوڑی دیر پہلے محبت کا سمندر تھا، اب اس چہرے پر بلا کا سرد پن تھا۔ وہ اسے اپنے دماغ کا فطور سمجھ رہی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ اٹھا کر اس کے چہرے کے نزدیک کرتے اس کے چہرے کو چھو کر دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ سچ میں ہے یا نہیں۔ وہ یقین اور بے یقینی کے بیچ میں ڈول رہی تھی۔ اس کے مومی ہاتھوں کا لمس چہرے پر محسوس کرتے ارحم خان زادہ کی دھڑکنوں نے ادم مچانا شروع کر دیا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے، اس کے چہرے کی ہلکی ہلکی داڑھی اور مونچھوں کی چبھن محسوس کرتے فوراً سے اٹھ بیٹھی تھی۔ وہ اس وقت بلیک نائٹی میں جو نیٹ کی تھی ملبوس، جس میں اس کے دودھیا بازو صاف جھلک رہے تھے اور گلا بھی تھوڑا ڈیپ تھا، ارحم خان زادہ کے جذبات بھڑکا چکی تھی۔ وہ اپنی حالت دیکھتے لال گلاب ہو رہی تھی۔ وہ تیزی سے بلینکٹ کھینچ کر خود کو چھپانا چاہتی تھی، لیکن وہ اس میں بری طرح ناکام ہو رہی تھی کیونکہ بلینکٹ ارحم خان زادہ کے نیچے دبا ہوا تھا۔ وہ بے باک نظروں سے اس کے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی نظروں کو اپنے وجود کے آر پار محسوس کرتے، اپنے بازوؤں کو اپنے سینے پر لپیٹتے اپنے نشیب و فراز کو چھپانے لگی تھی۔ اس کی یہ حرکت ارحم خان زادہ کو جلتے بھانبڑوں میں جلا گئی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری ملکیت کو مجھ سے چھپانے کی؟ وہ اس کے کان کے قریب گراتے ہوئے کہتے، اس کے بازوؤں کو سینے سے ہٹاتے اس کی کان کی لو کو دانتوں سے کاٹ گیا تھا۔ وہ اس کے ظالم لمس پر سسکتے ہوئے کانپ اٹھی تھی۔ آپ میرے کمرے میں کیسے آئے؟ آپ کو گھر میں کس نے گھسنے دیا؟ وہ اٹکتے ہوئے وہ سوال کر رہی تھی جو ارحم خان زادہ کو اور تیش دلا رہے تھے۔ کس میں اتنی جرت ہے کہ مجھے وہ اس کمرے میں آنے سے روکے؟ کیا وہ تمہارا بھائی جو پین تو ٹھیک سے پکڑ نہیں سکتا مجھے کیسے روکے گا؟ مجھے روکنے کے لیے اسے ہاتھ میں ہتھیار پکڑنا پڑے گا۔ لیکن خیر، وہ طنزیہ لہجے میں بولتے اس کی شہ رگ پر زبان لکھ کرتے اسے تھرتھرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن میں آپ کو روکوں گی، وہ میرے گھر آنے سے بھی اور میرے کمرے میں آنے سے بھی اور میرے دل میں آنے سے بھی۔ وہ اپنی ہمت مجتمع کرتے چلاتے ہوئے کہتے اسے دھکا دے گئی تو ارحم خان زادہ جو اپنی دھن میں مگن اپنے کام میں مصروف تھا لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے کی طرف کھسکا تھا۔ آنکھوں میں انگارے دہکے تھے تو دل میں بھانبڑ بھی جل اٹھے تھے۔ وہ تیزی سے سائڈ ٹیبل سے پسٹل نکالتے اس پر تان گئی تھی۔ وہ ایک پل کے لیے بے یقین ہوا تھا، لیکن اگلے ہی پل وہ اس کے ہاتھ کو پسٹل سمیت پکڑ کر اپنے دل کے مقام پر رکھ گیا تھا۔ سویٹی، اگر مارنے لگو تو نشانہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ گولی سیدھی یہاں لگنی چاہیے، دل کے مقام پر، اور اگلے بندے کو سانس لینے کا موقع بھی نہیں ملنا چاہیے۔ ادھر ٹریگر دبا اور ادھر روح جسم سے آزاد۔ وہ اس کے ہاتھ میں پسٹل دیکھتے تھوڑی دیر کے لیے جب بے یقین ہوا تھا تب دل میں بھی کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی تھی، لیکن اس آواز کو صرف وہی سن سکتا تھا۔ کتنی بے بسی ہوتی ہے نا کہ دل ٹوٹنے کی آواز جو عرش تک ہلا سکتی ہے وہ کوئی اور سن ہی نہیں سکتا۔ وہ ارحم خان زادہ جو اس لڑکی سے نفرت کا دعوے دار تھا وہی اب اس کی آنکھوں میں نفرت بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ چلاؤ گولی، دباؤ ٹریگر اور کر دو میرا کام تمام اور پا لو مجھ سے رہائی۔ وہ اس کے قریب دھاڑتے ہوئے بولا تو حور خان زادہ کانپ اٹھی تھی۔ اگر تم نے مجھے نہیں مارا تو پھر میں تمہیں مار ڈالوں گا، اور میں اسے اتنی آسانی کی موت نہیں دیتا، میں پل پل تل تل کر کے ختم کرتا ہوں۔ چھوڑنے والی تو میں بھی نہیں کسی کو، وہ بھی چلاتے ہوئے بولی تھی۔ ارحم خان زادہ نے اسے طنزیہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ کل تو سب اتنی جلدی میں ہوا کہ مجھے سمجھ میں ہی کچھ نہیں آیا تھا، ورنہ وہ اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ دیکھتے بولی تھی۔ اچھا جی، وہ پھر اسی انداز میں سے دیکھتے ہنسا تھا جیسے مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ وہ دراصل میں نے ایک بھیڑیے کو پہلی بار انسان کے روپ میں دیکھا تھا نا، اس لیے سمجھنے میں تھوڑا ٹائم لگ گیا۔ اس کے الفاظ سنتے ارحم خان زادہ کے چہرے کی رنگت پل میں بدلی تھی۔
اصل میں نا یہاں ایسے قیمتی نوادرات دکھتے نہیں ہیں نا۔ ارحم خانزادہ کو یوں لگا جیسے حور نے کھینچ کر جوتا اس کے منہ پر دے مارا ہو، کوئی مارے تو ایسے ہی مارے۔ بوسٹن کی صبح خاصی پرسکون تھی۔ سورج کی نرم کرنیں شیشے کی کھڑکیوں سے اندر قالین پر سنہری دھاگوں کی طرح بکھر رہی تھی۔ ہان ریزیڈنسی کے لان میں اوس سے بھیگی گھاس چمک رہی تھی۔ فضا میں چائے اور الائچی کی خوشبو تیر رہی تھی۔ نیچے ڈائننگ ہال میں مہوش خانم سفید شال اوڑھے ہمیشہ کی طرح وقار سے بیٹھی تھی، سامنے اخبار، چائے کا کپ اور ہاتھ میں تسبیح۔ ان کے چہرے پر وہی سکون تھا جو برسوں کے ضبط سے پیدا ہوتا ہے۔ ان کے پہلو میں کھڑی امینہ خانم نرم آواز میں بولی تھی، بی بی جی، حور بی بی کے لیے ناشتہ اوپر بھیج دوں؟ آج پھر کلاس جلدی ہے نا؟ مہوش خانم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر اٹھایا، نہیں امینہ بی، آج وہ خود آئیں گی نیچے۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ تھوڑا وقت ہمارے ساتھ بھی گزاریں۔ اتنی دیر میں سیڑھیوں پر ہلکی سی چاپ سنائی دی تھی۔ نیلی شال میں لپٹی حور خانزادہ آہستہ آہستہ نیچے اتر رہی تھی۔ بالوں کی ایک لٹ پیشانی پر گری ہوئی تھی، آنکھوں میں نیند کے باوجود ایک نرمی تھی جو اندر کی مضبوطی سے جنم لیتی ہے۔ رات کے واقعے کا اور کل دن کے واقعے کا کوئی مشابہ اس کی آنکھوں یا چہرے پر کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھی تھی۔ آریان خانزادہ پہلے ہی میز پر بیٹھا تھا، کالے سوٹ میں، سامنے لیپ ٹاپ کھلا ہوا اور چہرے پر سنجیدگی۔ وہ ہمیشہ کی طرح خاموش تھا، مگر اس کے انداز میں بھائی ہونے کا تحفظ واضح تھا۔ گڈ مارننگ امی جان، حور نے آہستہ سے کہا اور ماں کے قریب آ کر جھک گئی۔ مہوش خانم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اللہ تمہیں کامیاب کرے بیٹا، تمہارے بابا تم پر فخر کرتے تھے۔ لمحے بھر کو خاموشی چھا گئی تھی، صرف گھڑی کی ٹک ٹک کی سنائی دے رہی تھی اور چائے کی بھاپ اٹھ رہی تھی۔ امینہ خانم نے جلدی سے بات بدلی تھی، بی بی جی، آج میں نے پراٹھے اور آملیٹ بنایا ہے اور ساتھ میں حور بی بی کے پسندیدہ بسکٹ بھی بنائے ہیں۔ حور نے مسکراتے ہوئے کہا، شکریہ امینہ اماں، آپ کے ہاتھ کا ذائقہ تو پاکستان کی یاد دلاتا ہے۔ آریان خانزادہ نے بغیر نظر اٹھائے کہا، حور، یونیورسٹی کے بعد سیدھا گھر آنا، تمہیں یاد ہے نا کہ شام کو وکیل سے میٹنگ ہے؟ وکیل سے میٹنگ؟ وہ کس لیے؟ مہوش خانم نے حیران ہوتے پوچھا تھا۔ اور کس لیے ماما، اوبیسلی خلا کے لیے۔ اور کس لیے؟ آریان خانزادہ نے کندھے اچکاتے ایسے کہا تھا جیسے خلا نہیں، کسی سڑک کنارے لگے ٹھیلے سے گول گپے کھانے جانا ہو۔ کیا خلا؟ مہوش خانم چلا اٹھی تھی، تو اور کیا مام، جیسا سلوک کس انسان نما جانور نے کل میری حور کے ساتھ کیا ہے، کیا مجھے اسے پھولوں کا ہار پہنانا چاہیے؟ آریان خانزادہ نے گھبراتے ہوئے کہا تھا، لیکن آواز دھیمی رکھی تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے کیا کر دیا ہے؟ اور یہ اس سے کب ملی؟ مہوش خانم نے حیران ہوتے ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے تھے۔ وہ تو بہت کچھ سوچے بیٹھی تھی، لیکن یہاں تو کچھ اور ہی کھچڑی پک رہی تھی۔ کیا آپ کو سچ میں نہیں پتہ؟ آریان خانزادہ نے بھی حیران ہوتے الٹا اپنی ماں سے سوال کیا تھا۔ نہیں آری، مجھے سچ میں نہیں پتہ۔ کیا ارحم یہاں آیا ہوا ہے؟ مہوش خانم کی حیرانی تھی کہ ختم ہونے پہ نہیں آ رہی تھی۔ سیریسلی مام، آپ ہماری مام ہیں بھی؟ آریان خانزادہ نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ بھائی، حور خانزادہ نے تڑپتے ہوئے کہا تھا۔ کیا بھائی؟ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ انہیں بس اپنا میکا چاہیے، ہم جائیں بھاڑ میں۔ وہ تمہاری یونیورسٹی میں آتا ہے، تمہیں وہاں سے سب لوگوں کے بیچ میں کھینچتے ہوئے لے کر جاتا ہے، تمہاری حکمت امیز تذلیل کرتا ہے اور پھر تمہیں وہاں بے ہوش چھوڑ کر بزدلوں کی طرح وہاں سے دفع ہو جاتا ہے، اور پھر ان کے لاڈلے بھائی صاحب آتے ہیں اور تمہیں اٹھا کر ہاسپٹل پہنچا کر میرے نمبر پہ میسج کر کے سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا احسان کر دیا ہم پر۔ آریان خانزادہ اپنے اندر کے اتنے سالوں کی ہر تکلیف کا جیسے حساب بے پاک کرنے کا تہیہ کر چکا تھا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ حور خانزادہ نے نظریں پھیرتے اٹک کر پوچھا تھا۔ کیوں؟ مجھے کیوں نہیں پتہ چل سکتا؟ تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھ سے چھپاؤ گی تو مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ وہ غصے سے گھراتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی توپوں کا رخ اب حور خانزادہ کی طرف ہو گیا تھا۔ میں بھی اسی معاشرے میں رہتا ہوں حور، اور اسی شہر میں۔ اگر تمہیں یاد ہو تو وہاں کے سب سے بڑے فنڈنگ پارٹنر ہمارے بابا تھے، اور اب یہ ذمہ داری میرے کندھوں پر ہے۔ میں بھی وہاں انوائٹڈ تھا، لیکن میں ایک امپورٹنٹ میٹنگ کی وجہ سے جا نہیں سکا تھا، لیکن میں نے اپنی جگہ پر رچرڈ کو بھیج دیا تھا وہاں۔ اس نے دیکھا تھا یہ سارا منظر، اور اس نے مجھے سب کچھ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھا۔ آریان خانزادہ کی باتیں سنتے مہوش خانم پر تو جیسے خان پیلس کی چھت گری تھی۔ امینہ خانم اور حور خانزادہ کی آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے۔ اس وقت خان پیلس درد کی مورت بنا ہوا تھا، وہی خان پیلس جس میں کبھی دانش خانزادہ اور مہوش خانم کی محبت کے رنگ بکھرے رہتے تھے، جہاں ان کے 3 بچوں کی ہنسی اور کھلکھلاہٹیں گونجتی رہتی تھی۔ آج سے تقریباً 15 سال پیچھے جائیں تو خان پیلس میں اس وقت آریان خانزادہ تقریباً 5 سال کا تھا۔ اس وقت مہوش خانم کو خبر ملی تھی کہ ان کے بھائی کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہے۔ یہ بات سنتے مہوش خانم خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ انہوں نے پاکستان جانے کی ضد کی تو دانش خانزادہ کو ان کی بات ماننی پڑی، اور اگلی فلائٹ پکڑتے مہوش خانم اپنے بیٹے کو ساتھ لیے پاکستان کی سرحد پر قدم رکھ چکی تھی۔
یہ کہانی شروع ہوئی تھی 2 جگہوں سے، نورپور گاؤں اور امریکہ کے شہر بروکلن ساؤتھ سے۔ نورپور گاؤں کی پیدائش تھے دونوں، اور بڑی انوکھی ہی تھی ان کی دونوں کی داستان۔ ایک حادثے نے انہیں جدا کرتے ایک کو امریکہ کے شہر بروکلن ساؤتھ اور دوسرے کو اٹھا کر اٹلی کے شہر ملان میں پھینک دیا تھا۔ تو آج سے ہم باقاعدہ کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ کیسے ملے یہ دونوں ایک دوسرے سے، اور پھر کیسے بنی جدائی ان دونوں کا مقدر، اور ایسا کون سا حادثہ تھا جو بنا گیا تھا دونوں کے ایک دوسرے کا جانی دشمن۔ ایک ساتھ سانس لینے والے کیسے جی رہے ہیں ایک دوسرے کے بغیر، جاننے کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے۔ امریکہ کے شہر بروکلن ساؤتھ کی ایک پرسکون گلی، جہاں رات کے سناٹے میں بھی روشنیوں کا جادو بکھرا رہتا تھا۔ سفید اینٹوں سے بنا خانزادہ ریزیڈنسی، یہ وہ جگہ تھی جہاں ہر چیز میں نفاست اور ہر دیوار میں ایک کہانی بستی تھی، اور یہیں پر رہتی تھی وہ خوابوں کی شہزادی، نیلی سمندری آنکھوں والی وہ حسین لڑکی جس کے بال سونے کی تاروں کی طرح کمر سے نیچے لہراتے ہیں، چہرے پر دودھیا سفیدی اور لب ایسے جیسے قدرت نے خود پھول کی پنکھڑیوں سے تراشے ہوں۔ اسے کبھی لپسٹک لگانے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، کیونکہ قدرت نے اس کی ہونٹوں پر شرمیلی گلابی مسکراہٹ کا رنگ چھوڑ دیا تھا۔ دن میں وہ کتابوں میں گم رہتی تھی اور رات کو چاندنی میں کھڑی کھڑکی سے آسمان کو تکتی رہتی، شاید اپنی تقدیر کے ستارے تلاش کرتے ہوئے۔ امریکہ کے شہر بروکلن ساؤتھ کی وہ شام، جب سورج ڈھلنے سے پہلے سفید اینٹوں والے مینشن کی دیواریں سنہری روشنی میں نہا رہی تھیں۔ خانزادہ ریزیڈنسی کے اندر سکون چھایا تھا، بس کہیں دور سے آریان خانزادہ کی ہنسی گونج رہی تھی، جو ڈرائنگ روم میں چھوٹے چھوٹے قدموں سے دوڑ رہا تھا، ہاتھ میں اپنے والد کی گھڑی لیے۔ ابو دیکھیں، میں نے بھی آپ کی واچ پہن لی، آریان خانزادہ نے ہنستے ہوئے دانش خانزادہ کی طرف گھڑی دکھائی تھی۔ دانش خانزادہ نے کاغذات سے نظریں اٹھائی، مسکراہٹ لبوں پر آئی، وہی مسکراہٹ جس میں شفقت بھی تھی اور فخر بھی تھا۔ میرے شیر، ابھی تو تمہارے ہاتھ گھڑی سے بہت چھوٹے ہیں، مگر ایک وقت آئے گا تو دنیا تمہارے وقت پر چلے گی۔ میں بھی خانم کچن کے دروازے سے یہ منظر دیکھ رہی تھی، ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر اور آنکھوں میں وہ سکون جو صرف محبت سے ملتا ہے۔ وہ آگے بڑھی، دانش کے سامنے کافی کا کپ رکھا اور نرمی سے بولی، کام ختم کرو دانش، آریان کب سے تمہیں کھیلنے کے لیے بلا رہا ہے، کمپنی کل بھی دیکھ لینا، آج شام اپنے بیٹے کے لیے چھوڑ دو۔ دانش خانزادہ نے فائل بند کی اور آریان خانزادہ کو گود میں اٹھا لیا۔ یہ کمپنی نہیں ہے، یہ خواب ہے مہوش، یہ صرف ایک ایڈ ٹیک بزنس نہیں ہے، یہ پاکستان کے بچوں کا مستقبل ہے، ان کا مستقبل کا راستہ ہے۔ مہوش نے مسکراتے ہوئے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ مجھے پتا ہے، مگر ابھی تمہارے سامنے تمہارا اپنا مستقبل بیٹھا ہے، آریان خانزادہ ہنستے ہوئے بیچ میں کہا۔ امی، میں بڑا ہو کر ابو جیسا بنوں گا، بہت سارا کام کروں گا۔ دانش نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ بس ایک وعدہ کر لو بیٹا، کہ جب میں نہ رہوں تو اپنے خوابوں سے کبھی سمجھوتا مت کرنا۔ مہوش خانم نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو دانش؟ اور دانش خانزادہ نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ نظریں کھڑکی سے باہر ڈال دی، جہاں سورج غروب ہو رہا تھا اور روشنی کے ساتھ ایک خاموش اندھیرا بھی اتر رہا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کے بعد سب کچھ بدل جانا تھا، مگر فی الحال خانزادہ ریزیڈنسی کی فضا میں صرف محبت تھی۔ آنے والے طوفان کا احساس بھی کسی نے نہ کیا تھا۔ وہ پورے 7 سال بعد پاکستان واپس لوٹی تھی۔ مہوش خانم کا نکاح ان کے کزن دانش خانزادہ کے ساتھ بچپن میں ہی طے کر دیا گیا تھا۔ دانش خانزادہ کو یورپ جانے کا شوق جنون کی حد تک تھا۔ انہوں نے ضد کرتے دونوں حویلی والوں کو منا لیا، لیکن اس شرط پر کہ وہ مہوش خانم کو رخصت کروا کر ساتھ لے کر جائے گا۔ اس لیے دانش خانزادہ کے پاس ان کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ سو مہوش خانم کو رخصت کروا کر دوسرے دن ساتھ لیے امریکہ پہنچے اور اپنا ہنی مون وہیں منایا۔ وہاں سے ہی اپنا بزنس کی شروعات کی۔ دن رات ایک کرتے ایک چھوٹی سی کمپنی کو بلندیوں تک لے گئے تھے۔ انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، سو ان کے حالات میں بھی اتار چڑھاؤ بہت آئے تھے، جن میں مہوش خانم نے دانش خانزادہ کا بہت ساتھ دیا تھا، بہت ہمت اور صبر کے ساتھ۔ جب بھی کبھی دانش خانزادہ کی ہمت ٹوٹنے لگتی تھی تو مہوش خانم انہیں صبر اور نماز سے کام لینے کی ہدایت کرتی تھی، اور خود بھی نمازوں میں خدا سے رحمت اور برکتیں مانگتی تھی۔ وہ قرآن کریم کے ترجمے کے ساتھ ساتھ تفسیر سے بھی دانش خانزادہ کو سمجھاتی، تو دانش خانزادہ ان کی باتیں سنتے پھر سے نئے عزم کے ساتھ چل پڑتے تھے۔ 2007 کمپنی نے اپنا پہلا ای لرننگ سافٹ ویئر اسمارٹ لرن لانچ کیا تھا، جو اسکولوں اور یونیورسٹی میں تیزی سے مقبول ہوا تھا۔ 2010 نے مائیکروسافٹ اور گوگل ایجوکیشن کے ساتھ پارٹنرشپ کی تھی۔ 2013 کمپنی نے جنوبی ایشیا، افریقہ اور مشرق وسطی میں آن لائن اسکولنگ نیٹ ورک متعارف کروایا تھا۔ ایڈ ٹیک کمپنی ایک ایجوکیشنل ٹیکنالوجی تھی جس کا مقصد تھا ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے تعلیم کو جدید اور آسان
اور عالمی سطح پر قابل رسائی بنانا۔ شروع میں یہ ایک چھوٹا سا اسٹارٹ اپ تھا جو آن لائن کلاسز مینجمنٹ اور ورچوئل لرننگ سسٹمز پر کام کرتا تھا۔ دانش خانزادہ نے یہ کمپنی شروع کی تو اسٹارٹ میں بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ ڈٹ کر کھڑے رہے اور آخرکار کامیابی ان کا مقدر بنی۔ 2015 میں دانش خانزادہ کو امریکی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے گلوبل ویژنری ایجوکیٹر کے اعزاز سے نوازا تھا۔ 2020 کمپنی کی مالیت $1 بلین سے تجاوز کر گئی اور دانش خانزادہ کا نام ٹاپ 50 گلوبل ایجوکیشن انٹرپرینیورز میں سے شامل ہوا تھا، لیکن افسوس تب تک وہ اس دنیا سے جا چکے تھے۔ وہ انسان جو ہمیشہ خود سے زیادہ دوسروں کے مستقبل کے بارے میں سوچتا تھا۔ وہ اپنے ملازمین کے ساتھ ایک رہنما کی طرح پیش آتا تھا، سخت مگر منصف، خواب دیکھنے والا مگر حقیقت پسند۔ ان کے نزدیک کامیابی کا مطلب صرف دولت نہیں تھا، بلکہ ایسی نسل پیدا کرنا تھا جو علم کی طاقت سے دنیا کو بدل دے۔ 2003 میں دانش خانزادہ نے اپنی کمپنی کا آغاز کیا تھا۔ 2004 میں دانش خانزادہ مہوش خانم کی ضد پر انہیں پاکستان بھیج چکے تھے۔ وہ اس سرزمین پر پہنچنے تک اپنے ماضی کے پنوں کو یاد کرتی رہی تھیں۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر اس وقت صبح کی ہلکی ہلکی روشنی اور ہوا میں ہنکی تھی۔ وہ ایئرپورٹ سے باہر نکلی تو اب سامنے کھڑے اپنے بھائی ریحان خانزادہ کو دیکھتے آنکھیں بے اختیار بھیگی تھیں۔ ریحان خانزادہ تیزی سے ان کی طرف بڑھتے اپنے بازو پھیلا گئے تو مہوش خانم ان کے بازوؤں میں سما گئی۔ گاڑی اسلام آباد سے نکل کر حویلیاں، ایبٹ آباد، پھر مانسہرہ کے پہاڑی راستوں سے گزرنے لگی، جہاں سے آگے نورپور گاؤں آتا تھا، سبز وادیوں میں گرا ہوا، پہاڑوں کے دامن میں چھپا ہوا خانزادہ خاندان کی سلطنت۔ راستے میں آریان خانزادہ کھڑکی سے باہر دیکھ کر حیرت سے بولا، امی جان دیکھیں تو ذرا، بادل زمین کو چھو رہے ہیں۔ مہوش خانم نے ہنس کر کہا تھا، بس بیٹا، یہی ہمارے پاکستان کی پہچان ہے کہ یہاں کی زمین بھی محبت کے آگے خود بخود جھک جاتی ہے۔ ان کی بات سنتے آریان خانزادہ باہر کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ بھائی کیسا ہے وہ اس کی آنکھیں؟ مہوش خانم نے ریحان خانزادہ سے پوچھا تھا۔ کہتے ہیں بہت خوبصورت ہے۔ ریحان خانزادہ کی بات سنتے مہوش خانم حیران ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ میں نے دیکھا ہی نہیں، ریحان خانزادہ نے کندھے اچکاتے کہا تھا۔ دس از ناٹ فیئر بھائی، بھابھی تو مجھے بد دعائیں دے رہی ہوں گی۔ مہوش خانم اب سچ میں پریشان ہوئی تھی۔ سنا ہے آنکھیں نہیں کھول رہا ہے، ریحان خانزادہ نے آریان خانزادہ کے پھولے گال چومتے ہوئے کہا تھا۔ مطلب آپ پر نہیں گیا، مہوش خانم نے کسی کو یاد کرتے ہوئے کہا تھا۔ آنکھوں میں محبت ہی محبت کا سمندر بہہ رہا تھا۔ ہاں، اسی کمینے پر گیا ہے، وہ بھی تو آنکھیں نہیں کھول رہا تھا جب تک تو نے اسے اپنے بازوؤں میں نہیں اٹھایا تھا۔ وہ دونوں اب کہکہے لگاتے ہوئے ہنس رہے تھے۔ ہنستے ہنستے دونوں کی آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا۔ اتنے میں تیزی سے ایک گاڑی نے کٹ کرتے آگے آتے بریک لگا گئی تو ریحان خانزادہ کو بھی گاڑی کو بریک لگانی پڑی تھی۔ ان کے پیچھے آتے سب گاڑیوں کو بھی۔ آ گیا کمینہ، اس سے کچھ نہیں چھپ سکتا۔ سارے سرپرائز کی واٹ لگا دی کمینے نے۔ ریحان خانزادہ اب گاڑی سے نکلتے بڑبڑاتے ہوئے بولے تھے، کیا سمجھ رکھا تھا آپ نے کہ ہاں آپ ہمیں نہیں بتائیں گے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا؟ سامنے کھڑی گاڑی سے 3 افراد باہر نکلتے ان کی طرف بڑھتے بولے تھے تو لہجے میں ناراضگی کا عنصر شامل تھا۔ وہ ان میں سے 2 شاندار اور وجیح، تیسرا جو عمر میں 9 سال لیکن قد کاٹھی میں بھائیوں کے تقریباً برابر تھا۔ وہ تینوں مہوش خانم کی طرف بڑھتے انہیں اپنے بازوؤں میں سمیٹ گئے تھے۔ بھلا جس بہن کے 4 بھائی ہوں اور اسے کوئی دکھ چھو کر تو گزرے، لیکن وہ چاروں بھائی اب ایک ہی گاڑی میں، 2 بڑے والے ریحان خانزادہ اور فیروز خانزادہ آگے اور چھوٹے دونوں کامل خانزادہ اور زیان خانزادہ پیچھے، اور درمیان میں مہوش خانم۔ آریان خانزادہ اپنے منجلے ماموں فیروز خانزادہ کی گود میں بیٹھے ہونکوں کی طرح کبھی ایک کی طرف دیکھتا تو کبھی دوسرے کی طرف۔ زیان خانزادہ نے اپنی جیب سے چاکلیٹ نکالتے آریان خانزادہ کی طرف کی تو اس نے نہ میں سر ہلاتے انکار کیا تھا۔ ارے نخرہ تو دیکھو جناب کا، چاکلیٹ لینے سے انکار، اور وہ بھی مجھ سے! زیان خانزادہ نے بڑے اسٹائل سے کہتے آریان خانزادہ کو چھیڑنے کی کوشش کرتے اسے گدگدی کی تو آریان خانزادہ کھلکھلا اٹھا تھا۔ ان کی کھلکھلاہٹیں ان سب کو بھی ہنسنے پر مجبور کر گئی تھی۔ گاڑی میں کہکہوں اور خوشیوں کا دور چل رہا تھا۔ سنا ہے تو نے گڑتی دی ہے اسے، لیکن اس نے تجھے بھی اپنی آنکھیں دیکھنے کا موقع نہیں دیا۔ مہوش خانم کی بات پر جہاں زیان خانزادہ کو تپ چڑھی تھی، وہیں باقی بھائی اپنی ہنسی دبانے کے چکروں میں لال سرخ ہو رہے تھے۔ ہاں سالہ کمینہ، دغا بازی کر گیا میرے ساتھ۔ اذان بڑے چچا کی سنی اور گڑتی مجھ سے لی۔ روتا بھی ہے، دودھ بھی پیتا ہے، سسو بھی کرتا ہے، ہاتھ پاؤں بھی مار رہا ہے کل سے۔ سب کو سولی پر چڑھا رکھا ہے آنکھیں نہ کھول کر۔ ڈاکٹرز بھی پریشان ہو رہے تھے، وہ تو اسے لے جا رہے تھے لیبارٹری، پتہ نہیں کیسے کیسے ٹیسٹ کرنے کے لیے۔ پھر میں نے ہی روک کر کہا، ذرا تھم جائیں ڈاکٹر صاحب، بس 1 دن اور رک جائیں، کل وہ آئیں گی نا
तो ये आंखें ज़रूर खोलेगा, आई प्रॉमिस। ज़यान खानज़ादा बड़े ड्रामेटिक अंदाज में सब बताने लगा। अच्छा फिर? महविश खानम ने इसके चेहरे को हाथों के प्याले में लेते इसके गाल चूमते पूछा था। पहले तो मेरा दिल किया कि जाने दो साले को, जब सुई लगाकर खून निकालेंगे तो बैठकर रोएगा और कहेगा कि मैंने ज़यान खानज़ादा से पंगा क्यों लिया। फिर जब मेरे जहन में सुई आई तो मैं डर गया था। जैसे मुझे डॉक्टर अंकल सुई लगाते हैं तो बहुत दर्द होता है, इसी तरह इसे भी दर्द होगा। फिर मैंने तरस खा लिया इस पर। लेकिन वो है तो मुझसे 9 साल छोटा, लेकिन है बहुत बड़ा कमीना। मेरी इतनी एफर्ट पर भी उसने मुझे अपनी आंखें नहीं देखने दी। लेकिन खैर, अब आप आ गई हो ना, अब सब उसकी आंखों का रंग देख लेंगे और फिर शायद मैं शर्त जीत जाऊं। वो बातें करते कब नूरपुर गांव में दाखिल हुए वक्त का पता ही नहीं चला। एहसास तो तब हुआ जब गाड़ी सफ़ेद हवेली और लाल हवेली के सेंटर में बने मेन गेट से अंदर दाखिल हुई तो सामने का मंजर बहुत जज्बाती था। महविश खानम तेज़ी से गाड़ी से उतरते किसी छोटी बच्ची की तरह अपनी माँ की तरफ भागी तो ज़ुलेहा खानम भी अपने बाजुओं को फैलाए अपनी बेटी को अपनी ममता के आंचल में छुपा गई। दोनों माँ बेटी कितनी ही देर तक आंसुओं के दरमियान एक दूसरे से चिपकी रहीं पता नहीं, लेकिन ये मंजर सबको रुला गया था। आर्यान खानज़ादा को अपनी गोद में उठाए रेहान खानज़ादा इनकी तरफ बढ़ा तो अरबद खानज़ादा ने लपकते हुए से अपने बाजुओं में समेटा और उसके चेहरे को चूमते हुए रो पड़े थे। आखिर को उनके दानिश का बेटा था। वो सब एक दूसरे से मिलते लाल हवेली की जानिब बढ़ते अब उस कमरे में दाखिल हुए थे जहां वो शहज़ादा अपने बाप और अपनी अप्पू जाने का इंतज़ार अपनी आंखें बंद किए कर रहा था। रेहान खानज़ादा के कमरे में दाखिल होते सामने देखो तो जहाज़ी साइड बेड अपनी शान खुद बताता है, जिस पर उस वक़्त रेहान खानज़ादा की मिसिज़ और अरहम खानज़ादा की माँ हमीदा खानम लेटी हुई थी। बहुत मुबारक हो भाभी, मैंने तो कल फ़ोन पर ही मुबारकबाद दे देनी थी, फिर सोचा वहाँ पहुँचकर आपको सामने से मुबारकबाद पेश करूँगी और सरप्राइज़ भी दूँगी। महविश खानम अपने इसी मोहब्बत भरे अंदाज में जो उनका खासा था बोलती हुई हमीदा खानम की तरफ बढ़ते उनके गले मिलने लगी। खैर मुबारक, सच शुक्र कि शाही सवारी आज की तारीख में ही लैंड हो गई। चलो अब जल्दी से इसका नाम रखो और पुकारो इसे जैसे इस ज़यान को पुकारा था। देखते हैं कि ज़यान की बातों में कितनी सच्चाई है। हमीदा खानम अपनी ज़ुबान की मिठास से अपने अंदाज में जहर उगलने लगी थी, लेकिन नज़रें अपने शोहर पर गड़ी थी जो कल से कमरे में नहीं आए थे। हमीदा खानम के कई बार बुलाने पर हर बार यही जवाब दिया जाता था कि खान हवेली में मौजूद ही नहीं हैं। इसमें हमीदा खानम का भी कोई कसूर नहीं है। थोड़ा गुस्सा करना तो बनता है ना एक बीवी का। वो ठंडी आह भरते अपने कमरे के कोने में लगी पालकी की तरफ बढ़ी। अपने सामने एक सफ़ेद गुलाबी बिखेरते गोल मटोल से बच्चे को आंखें बंद किए लेटे देखा और फिर एक शिकवा कुना नज़र भाई पर डाली तो वो मुंह में सॉरी कहते नज़रें झुका गए थे। वो दोनों बहन भाई एक दूसरे की अनकही बातें समझ जाते थे। महविश खानम ने पालकी से इस फूलों जैसे वजूद को गोद में उठाया तो आंखें बेख्तियार ही नम होने लगी थी। फुप्पो बनने का एहसास ही बहुत खूबसूरत होता है। ये ऐसी खुशी, ऐसा एहसास है कि जो लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। अरहम, बहुत बदमाश हो गए हो, अभी से सबको तंग करने लगे हो, अपने चाचू की तरह अभी से नाक में दम कर रखा है। चलो शाबाश, अब दिखाओ ये आंखें खोल कर सबको कि इनका रंग तुमने अपनी माँ जान से चुराया है या बाबा से। नहीं अपिया, आपके जैसी हैं इसकी काली सियाह समंदर की जैसी गहरी, जिनमें मोहब्बतों का एक जहां आबाद होगा, और वो भी मेरी हीर के लिए। ज़यान खानज़ादा की बात सुनते सब हैरान होते अब अरहम खानज़ादा की तरफ देखने लगे थे। अरहम फुप्पो की जान, महविश खानम ने इसके गाल पर लब रखते उसे पुकारा तो वो मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोल गया। इसके सफ़ेद गुलाबी चेहरे पर गुलाबी होंठ और उसकी शहद रंग बाल जो उसने अपनी माँ से चुराए थे, और उसकी काली स्याह समंदर जैसी गहरी आंखें जो उसकी फुप्पो से चुराई थी उसने। वैसे कमाल है ना कि मीलों दूर 7 साल पहले छोड़कर गई फुप्पो से चुराई थी आंखें इसने। कोई दोनों ख़ानदानों में सूर फूंकने का काम शुरू कर चुका था। इब्लीस ने अपना कदम जमाना शुरू कर दिया था। अभी शुरू करेगा तो ही मजबूती से कदम जमा पाएगा ना। आज से हुआ है तिश्नगी यार की कहानी का बाकायदा आगाज़। तो कैसी लगी आज की एपिसोड आप लोगों को? मुझे उम्मीद है कि पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो या फिर कहीं कमी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँचे। और हाँ, वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर भी किया करें यार। अगली एपिसोड तक के लिए मुझे इजाज़त इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और दुआओं में मुझ जैसी नाचीज़ को भी याद रखें। अल्लाह हाफिज़।